ویلکم بیک ناظرین محترم. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب. آپ ممتاز ماہر نفسیات ہی نہیں بلکہ ایک ممتاز دانشور بھی ہیں. آپ دینی علم میں بھی دسترس رکھتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں فجر کے وقت کے بارے میں جس کو ہم نے کھو دیا ہے بطور مسلمان کے، مسلمان انڈیویجولی بھی اور مسلمان کلیکٹیولی بھی. ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بطور ایک ماہر نفسیات کے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت کی اہمیت آپ کی نگاہ میں کیسے ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت کو اختیار کرنے کے بعد جو زندگی کا دن بھر کا معمول بنتا ہے وہ اس کو آپ نے بطور ایک معالج کے کیسے دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں نے اس وقت کو کھو کر نہ صرف یہ کہ اپنی نفسیاتی صحت کو کھو دیا ہے بلکہ ہم نے اپنا پورا ٹائم ٹیبل بھی خراب کر لیا ہے. قدرت کا قانون یہ ہے کہ شام کو رات کو انسان کے اوپر ایک نیند طاری ہو جاتی ہے، اور یہ نیند رات کو کمپلیٹ ہو جائے تو صبح سویرے سورج نکلنے کے ساتھ ہی زندگی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے شروع ہو جانا چاہیے. اگر یہ سلسلہ گڑبڑ ہو جائے اور اس سلسلے میں پرابلمز پیدا ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کی شکل میں بھی نکلتا ہے، اور کم از کم ٹینشن کی شکل میں نکلتا ہے. انسان کے اندر ایک گھڑی ہے جو اس کے ذہن میں لگی ہوئی ہے. وہ گھڑی انسان کو بتاتی ہے کہ یہ تمہارا قدرتی ٹائم ٹیبل ہے. اس قدرتی ٹائم ٹیبل کو کھو کر ہم کچھ نہیں پاتے بلکہ ہم تمام چیزیں کھو دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک معاملہ ہماری زندگی کا وہ ایک غلط رخ اختیار کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دنیا کے دیگر حصوں میں جہاں اوقات کار، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا وہ بہت مختلف ہے ہم سے. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے ساتھ جو علماء ہیں ان سے بھی یہ بات کروں گا، لیکن آپ لائن پر ہیں تو میں آپ سے بھی استفادہ کر لوں کہ ان جگہوں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کا کانسیپٹ بعض اوقات بہت مختلف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر رات 4-5 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پر اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو وہاں پر تو یہ جو فطری اوقات نماز کے ہیں وہ اس طرح نہیں رہتے، نہ وہ فجر اس طرح ہوتی ہے، نہ وہ تہجد کا وقت اس طرح ملتا ہے، نہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ نماز اور نہیں، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ روزے پر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یعنی سائنسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارے یہاں یہ ٹائم ٹیبل جتنا بگڑا ہوا ہے اتنا ساری دنیا میں کہیں بھی نہیں بگڑا ہوا. مثال کے طور پر آپ مغرب کو دیکھ لیجئے، ہمیشہ تمام دفاتر، وہ گرمی ہو یا سردی، وہ 8 بجے کھلیں گے اور وہ 4 بجے بند ہو جائیں گے، اور 4 بجے یا 9 سے 5 زیادہ سے زیادہ، جی زیادہ سے زیادہ، یا 5 بجے پھر بند ہو جاتے ہیں. درمیان میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یقین جانیے کہ پوری مغربی دنیا میں ایک سوائے نیو یارک کے، اور ممکن ہے کہ 1-2 اور بڑے شہر ایسے ہوں، اس کے علاوہ باقی ساری دنیا میں وہاں 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور رات کے 8 بجے کے بعد تو پھر باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طلباء عام طور پر رات کے 8:30 یا 9 بجے سو جاتے ہیں، اور 10 بجے کے بعد تو پھر کسی کے جاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ جن جگہوں میں سورج کے نکلنے کے اوقات ہم سے مختلف ہیں وہاں کے لوگوں نے تو اس ٹائم ٹیبل کو اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ لیا ہوا ہے، اور اس پر اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے نظام اوقات کو اپنی گھڑی کے ساتھ ملا لیا، اور رات کو جاگنے کا سلسلہ نہیں آپ کے نظر میں. بلکہ اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی بے شمار اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمارے یہاں فجر کے وقت میں لوگ بالکل باہر نکل جاتے ہیں، اور باہر وہ اپنی ڈیوٹیز پر چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے سکولز کے شروع ہونے کے اوقات کچھ اور ہیں، بینکس وغیرہ کے کھلنے کے اوقات کچھ اور ہیں، دکانوں کے کھلنے کے اوقات کچھ اور ہیں، اور اس کے نتیجے میں گویا پوری زندگی ہم لوگوں کی مختلف خانوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک، اور 12 بجے سے بھی لیٹ، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جو بے اعتدالیاں وقت کے اعتبار سے آ گئی ہیں. اور میں کبھی اس بات یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں بجلی کا بحران ہے، اس طرح کے بحرانوں میں جو قربانی ہم سے مانگی جا رہی ہے، اس طرح کی قربانیاں تو مغرب کے اندر عام طور پر یہ تصور ہے کہ یہ قربانی
डेफिनेटली बिल्कुल इसी तरीके से दी जाएगी. हालांकि हमारे यहाँ उसके ऊपर कितनी ज्यादा अपोजिशन होती है इसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं. نہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو رات کی تقریبات کا معاملہ ہے اور اسی طرح سے بازاروں کے دیر تک کھلے رہنے کا معاملہ ہے، وہ تو ایسا ہے کہ ہر حال میں اس پر قابو پانا چاہیے. کیونکہ میں اپنے یہ جو موجود علماء یہاں ہیں ان سے بھی یہی بات کرنے والا تھا کہ اس کا تعلق تو نہ دین سے ہے، اس کا تعلق نہ ہماری ضرورت سے ہے، اس کا تعلق تو محض ہمارے اپنے نظام الاوقات کی اور خامی سے ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہمارے ہاں اگر اس چیز کو اپنا لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتری ہمارے مزاجوں میں بھی آئے گی، ہمارے معاملات میں بھی آئے گی، اور وہ جو بجلی کا بحران جیسے آپ نے فرمایا اس کو بھی فرق پڑے گا ضرور اس سے؟ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ قدرتی طریقہ ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے کہ جس کے تحت ایک انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد وہ تھوڑی بہت تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد وہ ناشتہ کرتا ہے، اور ناشتے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں اور شام سے پہلے اپنے اپنے کاموں سے واپس چلے آتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹائم ٹیبل ہے جو ٹینشن فری ٹائم ٹیبل ہے. یہ ایک ایسا ٹائم ٹیبل ہے جس میں انسان اپنے بدن اور اپنے نفس کا پورے طریقے سے خیال رکھ سکتا ہے، اور اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو یہ ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے بنسبت اس زندگی کے جس زندگی کو آج کل ہم گزار رہے ہیں جس انتہائی خراب ٹائم ٹیبل کے تحت. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بڑی نوازش. خدا حافظ. حافظ صاحب مجھے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ بعض اوقات آپ کے ہاں بھی جو دینی موضوعات پر آپ کی گفتگو ہوتی ہے، جو تقریبات ہوتی ہیں جس میں دین سیکھنے کا معاملہ زیر بحث ہوتا ہے، وہ بھی عشاء کی بات شروع ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اصلاح شروع کیسے ہوگی؟ آپ خود ایک قیادت کی جگہ پر ہیں. اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابھی فجر کے معاملے کو زندہ کیا جائے، اس وقت کو بہتر کیا جائے، تو پھر کیسے ہوگا اگر آپ خود یہ کام عشاء کے بعد شروع کریں؟ میں نے یہ بات محسوس کیا ہے کہ وہ تقریبات جو عام عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں ان کا فائدہ اس اکیلے خطبہ جمعہ کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے جس کو ہم دن کے وقت سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم کچھ شوق کی وجہ سے، کچھ دلچسپی کی وجہ سے لوگ آ تو جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ چاقو چوبند اور جسم اتنا ان کا نشیط نہیں ہوتا کہ صحیح معنی گفتگو ابزارو کر سکے. تو میں تو خود بھی کئی بار ریکمینڈ کرتا ہوں، اپنے چاہنے والوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، اور بلکہ تمام مذہبی لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کا ٹائم ٹیبل شفٹ کرنا چاہیے. اس کو فجر کے بعد منتقل کریں، اس کو ظہر کے بعد منتقل کریں، اور عشاء کے بعد اگر آپ کہیں دور دراز کے علاقے سفر کر کے آ رہے ہیں، کم از کم آپ کے جسم میں اتنی توانائی ہو کہ آپ آرام سے اپنے گھر پہنچ کے اپنی نیند کو پورا کر سکیں. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ فجر کے ٹائم کو فجر کے ٹائم نماز صحیح طور پہ ادا نہیں کریں گے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے آپ کی زندگی بے برکتی پیدا ہوگی، آپ کے کاروبار میں بے برکتی پیدا ہوگی، آپ کے علم میں بے برکتی پیدا ہوگی، روحانی اعتبار سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قربت کا موقع نہیں ملے گا جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سحر گاہی. جتنا مرضی بڑا بندہ بن جائے، راضی ہو، غزالی ہو، تار، رومی ہو، یہ سارے لوگ کب بڑے بنے؟ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد کے آخری لمحات میں، فجر کے آخری لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے کا موقع ملا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت فرماتے تھے، دن کے ٹائم جہاد بھی کرتے تھے، اپنے کاروباری زندگی کو بھی انجام دیتے تھے، اس کے بعد فیصلے بھی کرتے تھے، وفود کو بھی ملتے تھے، بغیر سارے معمولات. لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ اس وقت آپ بالکل بیدار ہوتے تھے. الٹیمیٹلی اللہ نے پھر آپ کو بھی یہ بات کہہ دی قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا بہت بڑا حصہ آپ جاگنے میں نہ گزارا کریں، کچھ کم کر لیں. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات مطلوب ہے اپنے بندوں سے کہ وہ رات کے وقت سویا کریں. اور یہاں میں ایک بات ضرور پن پوائنٹ کروں گا، ہر بندے کا فزیکل فریم دوسرے بندے کے قدر مختلف ہوتا ہے. اگر انسان یہ بات محسوس کرتا ہے 6 گھنٹے سونے کا فجر کا ٹائم اٹھ سکتا ہوں تو اس کو 6 گھنٹے پہلے سو جانا چاہیے. ایک بندہ محسوس کرتا ہے میں 8 گھنٹے سونے کے بعد فجر کا ٹائم اٹھ سکتا ہوں، 8 گھنٹے سو جائے. کوئی بندہ محسوس کرتا ہے 5 گھنٹے سونے کا اٹھ سکتا ہوں، 5 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھ جائے. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر فاروق صاحب کی گفتگو بھی سنی اور یہاں جو موجود احباب ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. یہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ صبح کے اوقات میں اگر ہماری کارکردگی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہ آؤٹ پٹ کے لحاظ سے بہتر ہے، ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے بہتر ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں اس کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جائیں؟ آپ ایک معالج ہیں، آپ ریہیبلیٹیشن کا خاص شعبہ ہے آپ کا، ذہنی اور جسمانی ریہیبلیٹیشن کا آپ کام کرتے ہیں. اس کو ابتدا اس کی کہاں سے کریں؟ ایک تو فجر کی نماز کا اہتمام ہے جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور عام زندگی میں کیا کیا جا سکتا؟ دیکھیے اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو 24 گھنٹے کے اندر نوجوانی کی حد تک 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی چاہیے. ہمیں ایڈجسٹمنٹ ایسی کرنی چاہیے کہ ہم 8 گھنٹے کی 24 گھنٹوں میں نیند، کیونکہ ہماری جتنی بھی ریپیئر ہوتی ہے باڈی کی وہ نیند کے دوران ہوتی ہے. اب وہ لوگ جن کو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، ظاہر ہے دے شوڈ انشور کہ وہ ایسے وقت پہ سوئیں کہ ان کے 8 گھنٹے پورے ہو سکے، نمبر 1. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو
جسے آپ کہہ سکتے ہیں انیشیشن آف ایکٹیویٹی ہے وہ جلدی شروع ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جب ہم آپ دیکھیں اسلام کے اندر فجر کی نماز کے وقت جب اٹھنے کی تلقین کی گئی ہے تو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے, اور وضو سے پہلے بھی ایک قسم کی نیت انسان نے ذہن میں باندھنی ہوتی ہے. تو برین آپ کا جو ہے وہ اس نیت باندھنے کے ساتھ ہی کچھ کیمیکل ریلیز کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی حرکت ہو کے اسٹریچنگ ہو جاتی ہے آپ کی, اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر دن کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو اسلامی اشعار ہے یا جو اسلامی طریقے ہیں ان کو اپنائیں, اپنی نیند کے اوقات کو برابر رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ دیکھیں اس وقت پرابلم آ رہی ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لیٹ نائٹ پڑھنے کی, اور میڈیا کا اس وقت اتنا زیادہ ہمارے زیادہ جو اچھے پروگرام ہوتے ہیں وہ لیٹ نائٹ لگتے ہیں. پھر ہمارے جو ڈرامے یا فلمیں یا اس ٹائپ کی چیزیں, ہمارے ریکریشنل کوئی ایکٹیویٹیز ہے نہیں ہیں, تو سب لوگ رات کے وقت زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, اور جب وہ دیر تک جاگیں گے تو ان کا یہ جو نیند کا سپین ہے یہ کم ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیند کے سپین میں بھی آپ تو خود ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, اینڈ یو نو کہ ایک ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے اور ایک نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے. ایسے تمام لوگ جو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں ان کی جو اصل والی اچھی نیند ہوتی ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ, ماں باپ کو چاہیے, ہمارے ایون میڈیا کی پالیسی بنانے والوں کو چاہیے, ہمارے یہاں اور جو ایسے فنکشنز ہوتے ہیں بہت لیٹ نائٹ ان کو بالکل آرگنائز کیا جا سکتا ہے, بالکل آرگنائز کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں I'm sorry to میں یہ ایڈ ایک جملہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے ترقی یافتہ ممالک کو, آپ دیکھیں آپ کو دنیا کے کسی ملک کے اندر شادی کا فنکشن جو ہے ویک ڈیز میں کوئی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات ایک بریک کی اجازت دیجیے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.